مضامین کو زیادہ کھولیں گے، آج انشاءاللہ تعالی ہلکا ہلکا بیان کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ آیت نمبر 124 ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب، وَإِذ اور جب، ابتلا امتحان لیا، آزمایا، ابراہیم ابراہیم کو، ابراہیم کا، ربہ اس کے پروردگار نے، ابراہیم کے رب نے، ابراہیم کے پالنے والے نے ابراہیم کا جب امتحان لیا، بکلمات، کیسا امتحان لیا؟ چند کلمات کے ذریعے۔ کلمات کیا ہے؟ احکام، چند احکام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے احکام آئے، فَأَتَمَّهُنْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ اتم پورا کیا، تمام سے، اتم پورا کیا، فَأَتَمَّ پس پورا کیا، اتمہن ان سب کو پورا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ پس ان سب کو پورا کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے آزمایا چند احکام کے ذریعے، پس اس نے ان احکام کو پورا کیا۔ کیا تھے صاحب وہ کلمات اور کیا تھے وہ احکام؟ بہت سارے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، ان کی استقامت میں فرق نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو ریگستان میں وادی غیر ذی زرع، مکہ مکرمہ جہاں پر کعبۃ اللہ بننا تھا، وہاں پر کعبۃ اللہ کے مقام پر اس وقت کوئی انسان، کوئی چڑیا، کوئی ہریالی، کوئی پانی کا تصور نہیں تھا، اس مقام پر چھوڑنے کا حکم آیا، وہ لے جا کر وہاں پر چھوڑ دیے۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے خواب کے ذریعے، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کوئی کوتاہی نہیں کیے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے، جو کرنا تھا کیے، آگے جو اللہ ہوا وہی جو اللہ کی مرضی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ ایک ایسی زمین پہ اپنی بیوی بچوں کو بسا دی جہاں نہ صنعت تھی، نہ حرفت تھی، اور زمین بنجر تھی، وہاں زراعت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ نماز اور زکوٰۃ اور طہارت اور ظاہری و باطنی کا پورا انتظام کیے، اور احکام ان کو دیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے تھے، آپ ختنہ، ناخن تراشنا، مونچھ تراشنا، زیر بغل اور زیر ناف جو بال ہے ان کو دور کرنا، پانی سے استنجا کرنا، یہ تمام احکام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے مکمل کیا۔ امام کیا کہتے ہیں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر نصفی میں لکھتے ہیں، والکلمات علی القراءۃ المشہورۃ خمس فی الرأس، یعنی یہ جو کلمات ہیں، یہ جو احکام ہیں، 5 سر سے متعلق ہے اور 5 باقی جسم سے متعلق ہے۔ 5 جو سر سے متعلق ہے، سر میں کنگھا کرنا، فی الرأس الفرق، جس سر میں کنگھا کرنا اور مانگ نکالنا، جی سر میں مانگ نکالنا یعنی کنگھا کرنا اور بالوں کا اہتمام کرنا، اور یہ کہاں چلا گیا، وقص الشارب، مونچھ چھوٹی کرنا، مسواک کرنا، دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا، والمضمضہ کلی کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانا، یہ 5 چیزیں۔ آپ سوچیں گے یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اس وقت پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور احکام کیا ہے، اس سے پہلے انسان کو یہ ساری تفصیلات معلوم نہیں تھے۔ پھر فرماتے ہیں وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ، اور جسم کے اندر 5 چیزیں، وہ کیا ہے؟ ختنہ کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال نکالنا، حلق العانتی، ناف کے نیچے کے بال نکالنا، اور استنجا، جی پانی سے جب کبھی ضرورت ہوئے تو پانی سے اپنے جسم کو مکمل صاف کرنا۔ یہ کلمات تھے، اس طرح سے بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ اس میں بہت سارے تفاسیر ہے، جیسا کہ ہم بتائیں کہ ہم اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف اوقات میں مختلف احکام عطا فرمائے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کیے؟ فَأَتَمَّهُنْ، ان کو مکمل کیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالی فرمایا، قال انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھ کو، جی للناس، لوگ کے لیے، امام، اے ابراہیم میں تم کو لوگ کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امام مطلب صرف مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے، امام کہتے ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنے معاملات مکمل کرے، جس کی اقتداء میں، جس کی پیروی کر کے، جس کے پیچھے چل کر لوگ صحیح راستے پر چلے، اپنے کاموں کو مکمل کرے،
اس کو کہتے ہیں امام، الذی یؤتم بھی، جس کے ذریعے جس کے پیچھے اقتداء کی جائے، جس کا دیکھا دیکھی پر لوگ عمل کرے، جس کے پیچھے چلے۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگ کے لیے امام اور مقتدا بناؤں گا، تو انہوں نے کہا، عرض کیا، یا اللہ ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی، اور میری اولاد میں سے بھی، میری نسل آئے گی، میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے اسماعیل اور اسحاق ہے، اور ان کی اولاد آئے گی قیامت تک، ان کا کیا معاملہ ہوگا، میری نسل میں کیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کو منظور کر لیا۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کون؟ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، وہ دو اور ان کی اولاد، ان کے لیے دعا فرمائے۔ جب دعا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، لا، نہیں، ینال، پائے گا، عہدی، میرا عہد، امامت میرا عہد ہے، یہ میری طرف سے رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، میری طرف سے آنے والی ذمہ داری اور یہ مقام اور یہ منصب نہیں پائے گا الظالمین، جو ظالم ہوگا۔ یعنی اے ابراہیم، آپ کی دعا منظور کی جاتی ہے، لیکن ان میں آپ کی نسل میں اگر کوئی ظالم ہوگا تو وہ ظالم یہ مقام امامت کو نہیں پا سکے گا۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ یہود اور نصارہ کو کیا کہتے ہیں، بنو اسرائیل کو اور آج کے موجودہ یہود اور نصارہ کو آگاہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگ انبیاء کو صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مانتے ہیں، بنو اسرائیل میں انبیاء کو مانتے ہیں، بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی نہیں مانتے، جبکہ بنو اسماعیل میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دیگر سارے انبیاء بنو اسرائیل میں آئے ہوئے ہیں، بنو اسرائیل میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اور تم یہ بات ماننے تیار نہیں ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام دعا صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے نہیں کیے تھے، صرف بنو اسرائیل کے لیے نہیں، بنو اسرائیل کے لیے بھی تھی دعا، بنو اسماعیل کے لیے بھی تھی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے لیے قبول فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ سفر پیدائش باب نمبر 17 میں ہے، یہ غالباً تورات کا چیپٹر ہے، یہاں پر تورات کا لفظ نہیں لکھا ہے تفسیر میں، اور تورات میرے پاس ہے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ منگاؤں گا اور اس کو بھی دیکھوں گا، منگانے والا ہوں میں۔ تو تورات کے چیپٹر سفر پیدائش باب نمبر 17 میں لکھا ہے، ان آج کی موجودہ ان کی کیا کہتے ہیں تورات میں لکھا ہے، اور اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اسماعیل سے متعلق آپ نے جو دعا کیا، جو نے مطالبہ کیا، میں نے تیری سنی، میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ کس کو؟ اسماعیل کو۔ اب حضرت قبلہ لکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا بنی اسماعیل میں کون پیدا ہوا جو اس دعائے ابراہیم کا مستحق ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ملتی ہے جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، اسماعیل سے متعلق آپ کی دعا قبول کروں گا اور ان کی نسل کو بڑھاؤں گا، پھلا پھولوں گا، اور کیا کہتے ہیں کامیاب بناؤں گا، اور ان کی بڑی قوم بنا دوں گا۔ آج مسلمان اتنی بڑی جو قوم ہے، تو اللہ کس سے بنی ہے یہ قوم؟ یعنی بنو اسماعیل میں کس کو لگی جا کر دعا؟ کہاں ہوئی ہے برکت؟ یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہوئی، اور یہ تورات میں لکھا ہے۔ تو بنو اسرائیل کو، یعنی یہودیوں کو اور کرسچنوں کو، یہ آیت ان کی اس تورات کے اس چیپٹر کے اعتبار سے کو معتبر مانتے ہوئے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین۔ اب اس کے اندر جو امامت کا لفظ ہے یا عہد کا لفظ ہے، اس سے بہت سارے مفسرین نبوت مراد لیے ہیں، اور لا ینال عہد الظالمین سے یہ بات عصمت ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت سے قال لا ینال عہد الظالمین، امامت مانے ہیں یہ لوگ، جی میں آپ کو لوگ کا امام بناؤں گا، یعنی لوگ کا میں آپ کو نبی بناؤں گا، اور یہ عہد، یہ ایگریمنٹ اور یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی ظالمین کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس منصب امامت پر، منصب نبوت پر فائز ہوگا،
وہ ظالم نہیں ہوگا۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کرتا ہے، یعنی وہ گناہ نہیں کریں گے۔ جو لوگ گناہ نہیں کریں گے وہ منصب نبوت پر فائز ہوں گے۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس سے گناہ نہیں ہوتا؟ معصوم سے۔ یعنی جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ یہاں پر اس آیت میں ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، عصمت والے ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ اور بعض حضرات نے امامت سے مراد صرف وہ نبوت نہیں بلکہ نبوت کے علاوہ ولایت میں جو امامت کا درجہ ہوتا ہے، جو ائمہ اہل بیت کا مقام ہے، خاص طور پر مولا علی کا، امام حسن کا، امام حسین کا، امام محمد الباقر کا، زین العابدین کا، محمد الباقر کا، جعفر الصادق کا، موسیٰ الکاظم کا، علیہم السلام اجمعین، اور اس طرح کے آگے بھی جو ائمہ آئے ہیں، وہ اولیاء کو بھی جو درجہ تھا، یعنی سارے اولیاء میں یہ امام کا جو درجہ رکھتے ہیں، ان کا درجہ بھی درجہ امام مانتے ہیں۔ امام مانتے ہیں، یعنی یہ صرف نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ولایت میں بھی درجہ امامت ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں پھر اہل سنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ محفوظ تھے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو ہمارے عام طور پر جو اثنا عشری شیعہ بھائی ہے، وہ لوگ اس میں بھی معصوم مانتے ہیں کہ جو ولایت میں بھی درجہ امامت پر ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ 14 معصوم مانتے ہیں۔ 14 اصل یعنی بطور امامت کے تو 12 امام مانتے ہیں، اور وہ 12 کو یہ معصوم مانتے ہیں۔ 14 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کو ملا کر بولا تھا، لیکن امام جس کو ولایت میں امام کہتے ہیں، یہ مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک 12 امام مانتے ہیں اور ان کو معصوم مانتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ ان کو معصوم نہیں مانتے بلکہ ان کو محفوظ مانتے ہیں۔ اور دونوں میں فرق یہ ہوتا کہ معصوم کی عصمت اس کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، ذاتی عصمت ہوتی ہے، اور محفوظ کی جو کیا کہتے ہیں، محفوظ کا جو درجہ ہوتا ہے، محفوظ کی جو حفاظت ہوتی ہے، وہ عصمت نبی کے تابع ہوتی ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر لکھے ہیں کہ ان کی عصمت، ان کا محفوظ ہونا ان کے نبی کے محفوظ ہونے کی تجلی کی وجہ سے ہے، اسی کے رحمت، اسی کا کنٹینیوس ملتا ہے، یعنی اصل عصمت ذات مصطفیٰ میں ہے، اور انہی کے عصمت کی برکت سے یہ 12 امام بھی محفوظ عن الخطا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ شیعہ بھائیوں کا جو موقف ہے وہ عصمت کا موقف ہے کہ ہر ایک کی ان کی عصمت ذاتی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، سبھی شیعہ کا ایسا موقف نہیں ہے، بلکہ بہت سارے شیعہ حضرات کا موقف بھی یہی ہے کہ عصمت مصطفیٰ کا کنٹینیو ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، مد الرسالت النبویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کا کنٹینیو ہی ان کے اندر نظر آتا ہے۔ تو عصمت محمدی کا ہی یہ تسلسل ہے۔ کیا کہتے ہیں، ائمہ اہل بیت میں جو عصمت ہے وہ اسی کا تسلسل ہے۔ بہرحال اولیاء اللہ میں ایسے اونچے درجے کے امام ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصمت کے تصدق، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو معصوم بنانے، انبیاء علیہم السلام سے خطا نہ ہونے کا جو مقام اور ان سے گناہ نہ ہونے کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو آدمی باعمل ہوتا ہے، جو آدمی جو حق راستے پر چلتا ہے، اسی کی زندگی معتبر ہوتی ہے، وہی لائق اطاعت ہوتا ہے، اسی کی فرما۔ یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن خود جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے، ہاں میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو ایسا آدمی بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن ایسا آدمی معتبر نہیں ہوتا، پھر لوگ کے پاس اس کی عزت نہیں ہوتی، لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ فالو کرنے کے لیے آدمی کا، پرسنالٹی کا معتبر اور قابل بھروسہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز کو وہ اچھا کہتا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو، اور جو چیز کو وہ برا کہتا ہو وہ کبھی بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو۔ جتنا وہ برائی سے بچے گا اتنا قابل اعتبار ہوں گے۔ اور انبیاء علیہم السلام 100% معتبر ہوتے ہیں، اس لیے کبھی ان سے گناہ اللہ تبارک و تعالی سرزد ہونے نہیں دیتا۔